ابھی ہم جو ہے ملک عراق کے شہر بصرہ میں آئے ہیں، تو یہاں پر ایک جلیل القدر عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مزار ہے۔ یہ آپ کی جو ہے درگاہ شریف ہے، یہ آپ کا دربار ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم اندر داخل ہو رہے ہیں دربار کے اندر۔ آنے کے بعد جو ہے یہاں پر ایک مسجد بھی ہے، اور مسجد کے پاس ہی جو ہے تقریباً یہاں پہ 3 مزارات ہیں، ایک صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام، اور پھر اور 2 مزارات ہیں، وہ بھی آپ انشاءاللہ اس میں زیارت کریں گے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے مرقد سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، تو یہاں پر ہمیں جانا ہے اندر کی جانب۔ اچھا، اندر آنے کے بعد بھی جو ہے تھوڑا ہمیں نیچے اترنا پڑتا ہے سیڑھیوں سے۔ نیچے اترنے کے بعد جو ہے صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مزار شریف ہمیں نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں بصرہ کی سرزمین پر، اور بصرہ جو ہے ملک عراق کا ایک مشہور شہر ہے۔ اور ناظرین، بصرہ میں کافی سارے اولیاء صحابہ آرام فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بصرہ ہی میں آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک صحابی رسول بھی آرام فرما رہے ہیں، جیسے کہ میرے پیچھے یہ مینار اور گنبد آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اندھیرا ہو گیا ہے اور یہاں پر لائٹنگ بھی نہیں ہے مینار اور گنبد پر، جس کی وجہ سے ویڈیو شوٹنگ بھی صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو بہرحال میں اندر کا نظارہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ درگاہ ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحابی رسول گزرے ہیں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ ہم جو بھی حضرت کی ہسٹری ہے تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو میں انڈ تک بنے رہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ الحمدللہ ناظرین، یہ بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ یہاں پر میری حاضری نصیب ہوئی بصرہ میں۔ بڑا ہی تاریخی شہر ہے یہ بصرہ، جہاں پر کافی صحابہ اولیاء جو ہیں یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے میری زیارت ہوئی، اس ویڈیو کے ذریعے آپ بھی اسی طریقے سے سکون و اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے زیارت کر سکیں۔ ناظرین، یہ جو بارگاہ ہے یہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر اور عظیم صحابی رسول ہیں، اور آپ کا مقام اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اللہ اکبر! اب عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ ان 10 صحابہ کے نام بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اسے نوٹ کر لیں یا یاد رکھیں، بڑے ہی ضروری ہیں یہ 10 صحابہ کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی جلد دوم صفحہ نمبر 216 میں موجود ہیں۔ ناظرین، تو حضرت زبیر کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ! تو دنیا ہی میں سرکار نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت فرمایا، تو اس ہجرت سے 28 ایئرز پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام زبیر رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، یعنی آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ابو عبداللہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ عبداللہ کے والد، تو اسی کنیت سے آپ بھی مشہور ہوئے تھے۔ آپ کا خاندان قریش تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاندان قریش کے بنی ہاشم قبیلے سے تھے، اور حضرت زبیر خاندان قریش کے ایک شاخ اور ایک الگ قبیلہ جس کا نام بنو اسد تھا، تو بنو اسد قبیلے سے آپ تھے۔ اچھا، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ہم سب مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی بنو اسد قبیلے سے ہی تھیں۔ اور حضرت زبیر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ حضرت زبیر کی سگی پھوپھی بھی تھی۔ سبحان اللہ!
حضرت زبیر کے والد کا نام عوام تھا۔ عوام نے اسلام کا دور نہیں پایا اور حضرت زبیر کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت زبیر کی والدہ صاحبہ کا نام حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھیں۔ تو اس نسبت سے حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو حضرت زبیر کی والدہ اور حضرت زبیر نے اسلام کو بہت ہی جلد قبول کر لیا تھا۔ آپ کی والدہ بہت دانا یعنی عقل مند اور بہادر خاتون تھیں، اسی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کی تربیت بھی بہت عمدہ طریقے سے کی تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی اپنی طرح بہادر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنایا تھا۔ جب حضرت زبیر نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو آپ کی والدہ نے بھی آپ ہی کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 15 یا 16 سال کی تھی، اور اس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا جبکہ صرف 5-6 لوگوں نے ہی اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ماموزاد بھائی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد تو یہ محبت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں یہ خبر اور افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے مشرکوں نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا آپ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر کے حضرت زبیر بن عوام طیش میں آ گئے اور ننگی تلوار لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو تلوار کے ساتھ دیکھا تو فرمایا کہ اے زبیر، یہ تلوار لے کر کے یہاں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت زبیر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میں نے یہ افواہ سنی تھی کہ معاذ اللہ ان مشرکوں نے آپ کو گرفتار یا شہید کر دیا ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زبیر، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر نے عرض کی کہ حضور، اگر ایسا ہوتا تو میں ان مشرکوں سے جنگ کرتا، یہاں تک کہ آپ کے نام پر میں شہید ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کچھ اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے نام پر شہید ہو جاتا، یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت زبیر کو اپنی خاص دعاؤں سے بھی نوازا، اور یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حمایت میں بلند ہوئی تھی، اور یہ شرف نوجوان صحابی حضرت زبیر کو حاصل ہوا تھا۔ جب تک حضرت زبیر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک آپ کا چچا جس کا نام نوفل بن خویلد تھا وہ آپ پر بڑا مہربان تھا، مگر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا چچا آپ کو خوب ستانے لگا، آپ کو چٹائی میں لپٹ کر آگ جلا کر اس میں دھونی دیتا، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹنے لگتا اور کہتا کہ اے زبیر، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جاؤ ورنہ ایسا ہی تڑپتا رہے گا۔ مگر حضرت زبیر نے فرمایا کہ اے چچا، تو مجھ پر جتنا بھی ظلم کر لے مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا غلام رہوں گا یہاں تک کہ میرے جسم سے روح نہ جدا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مکہ کے دوسرے مشرکوں نے بھی آپ پر بڑا ظلم کیا، مگر آپ اسلام کی خاطر اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظلم کو سہتے رہے۔ حضرت زبیر کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، تو اس لحاظ سے حضرت زبیر حضرت ابوبکر کے داماد ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر آپ کے سسر ہوتے ہیں۔ حضرت زبیر بدری صحابی بھی ہیں، یعنی آپ جنگ بدر میں بھی شامل تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ شامل ہوئے تو آپ بڑی بہادری کے ساتھ ان مشرکوں کے ساتھ جو ہیں جنگ لڑتے رہے، جس صف میں بھی آپ داخل ہو جاتے گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ کے رکھ دیتے۔ ایک پہلوان ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا، جنگ بدر کا یہ واقعہ ہے، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ وہ بڑا مشہور پہلوان تھا، بڑا بہادر اور طاقتور تھا۔
تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ اے زبیر جاؤ اس پہلوان کا مقابلہ کرو۔ حضرت زبیر گئے، اس کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ اسے چٹان سے نیچے گرا دیا اور ایسا وار کیا کہ اس کا تن سر سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جنگ بدر ہی میں ایک اور شخص آگے آیا جو کہ خود بھی بڑا مشہور پہلوان تھا، جو سعد بن عاص کا بیٹا عبید تھا۔ وہ سر سے پیر تک لوہے کی زرہ پہنے ہوا تھا، یعنی لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور صرف اس کی دونوں آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اب وہ آ کر کے للکارنے لگا بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہ ہے کوئی مرد، ہے کوئی ایسا مسلمان جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ تو حضرت زبیر ہی آگے بڑھے اور اس سے مقابلہ کیا۔ آپ کچھ بھی وار کرتے تو اس نے ہر جگہ لوہے کا لباس پہنا تھا، ہر وار جو ہے بیکار جاتا، مگر حضرت زبیر نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ، کیونکہ آپ کی سکلز بڑے ہی کمال کے تھے جنگ کے، تو آپ نے اپنی ایک برچھی لی اور اس کی آنکھ میں وار کر دیا، اور وہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اس کی آنکھ کو چیرتے ہوئے اس کی سر کی ہڈی جو کھوپڑی تھی اس میں جا کر کے وہ برچھی لگ گئی تھی، اور وہ نیچے گرا اور تڑپ کر کے مر گیا۔ پھر آپ نے اس برچھی کو پوری طاقت سے باہر نکالا تو اس کا جو کنارہ تھا وہ مڑ گیا تھا۔ پھر اس برچھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے لے لیا اور اپنے پاس رکھا۔ پھر وہ برچھی حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا علی کے پاس وہ برچھی منتقل ہوتی گئی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر وہ حضرت زبیر ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، تو وہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی، اور یہ تمام واقعہ جو ہے بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 570 میں غزوہ بدر چیپٹر میں موجود ہے۔ آپ بخاری شریف میں یہ تمام واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جنگ بدر میں ایک اور عظیم کارنامہ ہوا تھا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن حضرت جبریل پیلے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے حضرت زبیر کی شکل و صورت میں فرشتوں کی فوج لے کر کے اترے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبریل بھی جنگ کے وقت حضرت زبیر کی شکل و صورت لے کر کے اس دنیا میں آئے تھے اور جنگ بدر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد کی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زبیر کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے۔ اور یہ حدیث شریف کتاب کنز العمال جلد 12 صفحہ نمبر 127 میں موجود ہے۔ اور حضرت زبیر جو ہیں جنگ احد میں بھی شامل تھے، اس میں بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے جنگ کی تھی، اور جنگ خندق کے موقع پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم کارنامہ انجام دینے کی وجہ سے حضرت زبیر کو اپنا حواری کہا تھا۔ حواری کے مطلب ہوتے ہیں مخلص، جان نثار دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے اپنا حواری عطا کیا تھا، اور میرا حواری جو ہے یہ میرا زبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، 36 ہجری یعنی 36 ہجری اسلامک ایئر میں حضرت زبیر جو ہیں جنگ جمل سے بیزار ہو کر کے واپس تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں عمر بن جرموز نے آپ کو دھوکہ دے کر کے شہید کر دیا۔ وقت شہادت آپ کی عمر 64 برس کی تھی، یعنی 64 ایئرس کی آپ کی عمر تھی جب آپ شہید ہوئے، اور 36 ہجری میں مقام صفوان میں آپ نے شہادت پائی۔ پہلے تو آپ کو وادی البصا میں آپ کو دفن کیا گیا تھا، پھر لوگوں نے آپ کی مقدس لاش مبارک، آپ کی جسم مبارک کو قبر سے نکالا، اور پورے اعزاز و کرام کے ساتھ آپ کو شہر بصرہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج آپ کی یہ مزار شریف موجود ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے کتاب اکمال صفحہ نمبر 595 میں لکھا ہوا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ مزار شریف جو ہیں ملک عراق میں بصرہ شہر میں موجود ہیں، اور بصرہ شہر جو ہے بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں۔ اور شروعات میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت زبیر کے علاوہ اور 2 مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ دوسری مزار ایک اور صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ہے، تو ان کی مزار شریف یہیں پر حضرت زبیر بن عوام کے مزار شریف کے بازو ہی میں موجود ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2 دروازے ہیں۔ لیفٹ سائڈ میں جو مزار شریف ہے وہ ہے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی، یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ ان کی مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اب ان کی مزار شریف کے بالکل اپوزٹ ہی میں آپ کے خادم ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ تو دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی مزار شریف ہے۔
इनकी मज़ार की बिल्कुल अपोज़िट में जो है ये आपके ख़ादिम हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार है। अब ज़ाहिर है कि एक सहाबी के ख़ादिम हैं तो आपने उनकी ज़ियारत की है, तो ये ताबई हैं हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी इन सहाबी रसूल की मज़ार की ज़ियारत कर सकें, इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान सकें। ये बेशक सवाब का काम है, अल्लाह ताला आपको इसका सवाब भी अता करेगा। और इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर हाफिज़ आमिर कादरी के नाम पर मेरा पेज है, उसे भी आप फॉलो कर दें। अल्लाह ताला आपको भी यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए और आप तमाम की नेक और जायज़ मुरादें पूरी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।